جس گھر میں میاں بیوی سے کہتا ہے کہ یہ گھر میری نہیں تمہاری وجہ سے ہے، جس گھر میں بیوی میاں کو کہتی ہے یہ گھر میری وجہ سے نہیں آپ کی وجہ سے ہے، وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹتا، وہ کبھی خراب۔ میاں بیوی اس طرح سے ایک ہو جائیں کہ فرق ختم ہو جائے، یہ ہے زندگی کو چلانے کا بہترین خوبصورت انداز۔ اللہ فرماتا ہے تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی میرا وجود میری بیوی سے، میری بیوی کا وجود مجھ سے ہے۔ بلے شاہ نے کہا تھا نا، رانجا رانجا کر دینی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی، سدو نہیں مینو تیدو رانجا ہیرنا آکھو کوئی، رانجا میں وچ میں رانجے وچ، غیر خیال نہ کوئی۔ اچھا، یہاں پر ہم کامیاب شادی کی بات کر رہے تھے، 2-3 ایسی مثالیں ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے جس پہ واقعی ہمیں نا سن کے ہاتھ کے رونٹے جو ہیں واقعی کھڑے ہو گئے سیریسلی۔ آپ حضرت عائشہ کی بات بتا رہے تھے، مثال بتا رہے تھے، میں چاہوں گی اس کو ایلیبریٹ کریں پہلے، پھر آگے چلتے ہیں۔ ہاں، وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ کیونکہ چائے کا دور چل رہا تھا وقفے میں، کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے چائے یا دودھ یا قہوہ جو بھی اس وقت تھا وہ پی رہے تھے، تو بی بی عائشہ جو ہیں وہ بھی پی رہی تھیں، تو آپ نے کہا عائشہ تھوڑے سے 2-3 گھونٹ نا تمہاری چائے سے میں لینا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے بخوشی وہ جب آدھی پی لی تو انہوں نے اپنا کپ جو ہے یا پیالہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، تو آپ نے بڑے محبت سے کہا عائشہ تم نے کہاں پر لب لگا کر اس کو پیا ہے؟ تو بی بی نے اشارہ کی یہاں، تو آپ نے کہا اسی جگہ میں لب لگا کر اس کو پیوں گا۔ اب دیکھیے نا کہ رحمت کونین ایک رول ماڈل کے طور پہ ہمارے سامنے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ایک گھر کو اچھے انداز میں چلایا جا سکے، انہوں نے کر کے بتایا۔ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ دور میں بھی تو حصہ پھر وہ لیتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایج تھی نا وہ کافی چھوٹی تھی، ینگ تھی وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی دلجوئی کے لیے مختلف کھیل کھیلتے تھے، اور چنچل مزاج بھی ہوں گے اپنی عمر کی وجہ سے بھی، ہاں خوش بھی بڑی رہتی تھی، دوڑنا بھاگنا، گھر میں کام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرارتیں کرنا، اور آپ بھی اچھا فرمایا۔ تو ایک دن آپ کہتے ہیں کہ آؤ عائشہ دوڑنے کا مقابلہ کریں، تو وہ دونوں دوڑ رہے تھے نا، تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئی ہیں، تو آپ نا آہستہ ہو گئے، سلو ہو گئے، تو حضرت عائشہ تیزی سے گزر کے جیت گئیں، تو آپ نے اتنی خوشی میں نے کہا عائشہ تم کتنا اچھا بھاگتی ہو کہ تم مجھ سے جیت گئی ہو۔ تو میں وہاں سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ محبت جتانے کا نام ہے، محبت جیتنے کا نام نہیں ہے۔ جب محبوب سے آپ ہارتے ہیں تو دراصل یہی آپ کی جیت ہوتی ہے۔ اور اپنی وفات سے 3 روز قبل انہوں نے اپنی ساری بیگمات کو اکٹھا کیا اور ان سے اجازت لی کہ میں بیمار ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ کی طرف جو ہے ان کے حجرے میں قیام کروں، تو سب نے اجازت دی تھی۔ جی بالکل، تمام بیویوں سے آپ کا جو ازواج مطہرات ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، آپ کا تمام سے رشتہ بہت مثالی تھا، لیکن دیکھیں نا سب سے اجازت لینا، سب کو، اور ان سب کی عزت، احترام، مودت اور رحمت کا خیال فرماتے تھے۔ مگر حضرت عائشہ کے ساتھ آپ زیادہ کمفرٹ اس لیے فیل کرتے تھے کہ وہ آپ کا بہت زیادہ خیال کرتی تھی، باقیوں سے بھی زیادہ خیال کرتی تھی، اگرچہ ان کی ایج چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت، وہ تکریم، وہ رحمت انہوں کے دل میں تھی، تو آپ بھی پسند فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے جو آپ کا پردہ فرمایا جب آپ نے، تو آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی تھے، بلکہ ان کا جو سر مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت عائشہ کی گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت 159 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعضکم من بعض، بڑے خوبصورت جملہ ہے یہ، میں اکثر میاں بیویوں سے کہتا ہوں جو میرے پاس کلینک میں آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی میرا وجود میری بیوی سے، میری بیوی کا وجود مجھ سے ہے، یعنی ہم دو نہیں، ہم ایک ہیں۔ جب میں اس کا خیال کرتا ہوں، بلے شاہ نے کہا تھا نا، رانجا رانجا کر دینی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی، سدو نہیں مینو تیدو رانجا ہیرنا آکھو کوئی، رانجا میں وچ میں رانجے وچ، غیر خیال نہ کوئی، میں نہیں آپ اپنی آپ کرے دل جوئی، چٹی چادر لاسٹ کڑیے پین فقیراں لوئی، چٹی چادر داغل گیسی لوئی داغ نہ کوئی، رانجا رانجا کر دینی میں آپ پہ رانجا ہوئی۔ میاں بیوی اس طرح سے ایک ہو جائیں کہ فرق ختم ہو جائے، یہ ہے زندگی کو چلانے کا بہترین خوبصورت انداز۔ دیکھیے اختلاف زندگی کا حصہ ہے، ہر گھر میں اختلاف ہوتا ہے، اچھے میاں بیوی بھی آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، ڈسکشن بھی کرتے ہیں، یہ کسی خاص مرد یا عورت یا انسانوں کے ساتھ نہیں کہ جی ان گھر میں ہونی ہے، ادھر بحث نہیں ہونی، ادھر لڑائی ہونی، ادھر لڑائی نہیں ہونی، کہیں بھی ہو سکتی ہے، مگر اس اختلاف کو اچھے انداز میں حل کرنا کمیونیکیشن مانگتا ہے۔ کمیونیکیشن میں جب گیپ آتا ہے، پھر آج کا ایک نیا نعرہ بہت چلا ہوا ہے، فضا آپ بھی سنتی ہیں، صنفی مساوات، جینڈر کہتے ہیں جی ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر مساوات ہونی چاہیے۔ میں آج آپ کو ایک نئی ٹرم دے کے جانا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ہم صنفی مساوات سے صنفی رفاقت کی طرف جائیں۔ ہم فرینڈشپ کیوں نہیں رکھتے، کنیکٹڈنس کیوں نہیں رکھتے، ہم صرف مساوات کیوں مانگتے ہیں؟
ہم ایک دوسرے کا احترام کیوں نہیں مانگتے؟ یہ جو ہمارے ہاں کلچر آف ڈفرینسز ہے نا، اس کو حل کرنے کے لیے آرٹ آف ڈفرینس مینجمنٹ کرنا پڑے گا ہمیں، کہ ہم کس طرح سے ایک ساتھ چل سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے اختلافات کو دور کر سکتے ہیں، کس طرح سے محبت سے رہ سکتے ہیں. کچھ فارمولا بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کامیاب شادی کے لیے، کوئی ایسے فارمولاز ہی بتا دیجئے. بڑے اچھا سوال کیا آپ نے. میں ہمیشہ کہتا ہوں 3 جادو 2 بنیادی اصول. اچھا 3 جادو کون سے ہیں؟ پہلا جادو جی اچھا، دوسرا جادو بہت بہتر، تیسرا جادو آئندہ ایسا نہیں ہوگا. واہ. کچھ بھی آپ کا ہسبینڈ اور بیوی کہے، آپ نے 3 لفظ بولنے ہیں. واہ. جی اچھا، بہت بہتر، اب مسکراتے ہوئے، بہت بہتر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. یہ 3 جادو 2 اصول کیا ہیں. پہلا اصول یہ ہے اپنی غلطی تسلیم کرنی ہے، اس کے اوپر انا کا مسئلہ نہیں بنانا، دفاع نہیں کرنا اس کا. جو بھی غلطی آپ کا میاں کہے یا بیوی کہے جی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں. اگر ہوئی ہے تو، اگر ہوئی ہے تو، نہیں بھی ہوئی ہے اور دوسرا محسوس کر رہا ہے تو آپ اس کو تسلیم کر لیں، صرف اس لیے کہ آپ نے تعلق کو بچانے کے لیے آئے ہیں. دوسرا بنیادی اصول کیا ہے؟ تنقید ہمیشہ تعمیری کرنی ہے، تنقیدی نہیں کرنی، انا کے اوپر نہیں کرنی، اپنی ذاتی خواہش اور ذاتی خوشی کے اوپر نہیں کرنی، گھر کو اچھا بنانے کے لیے کرنی ہے. ہاں 2 لوگوں کے رشتے میں ایک بندہ کہتا ہے میں بیسٹ، میری چیزیں بیسٹ، میرا کام، میری لائف، میری صحت، میری خوشیاں. ایک دوسرا جو ہے اس کے بارے میں نہیں. یہ 2 پلر ہے نا. ابھی میں نے کہا نا میں نہیں سب تو، کہے حسین فقیر سائندہ میں نہیں سب تو. جس دن اب گھر میں یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں میں نہیں سب تو، جس گھر میں میاں بیوی سے کہتا ہے کہ یہ گھر میری نہیں تمہاری وجہ سے ہے، جس گھر میں بیوی میاں کو کہتی ہے یہ گھر میری وجہ سے نہیں آپ کی وجہ سے ہے، وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹتا، وہ کبھی خراب نہیں ہوتا. جس گھر میں ہم اپنی انا کو لے کر، اپنے وجود کو لے کر، اپنے سانچے کو لے کر سارے جہان کو اس سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ گھر کبھی آگے نہیں چل سکتا. جھگڑے اس طرح کی بڑھ جاتے ہیں کہ عورت کہتی ہے میں اس گھر کی صفائی، اس گھر میں اس کے بچوں کو دیکھنا یا اس کے لیے اس کے گھر والوں کے لیے کھانا پکانا یا اس کے رشتہ دار کی پوچھ تاچھ رکھنا میں کیوں کروں؟ یہ گھر میرے نام تھوڑی ہے، اس نے مجھے تھوڑی پراپرٹی دی، تو خود کما رہا ہے، خود بنائے جا رہا ہے، اپنی ملکیت سب کچھ یہ تو اس کا ہے. آج کی پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ یہ گھر میرا نہیں، میں کیوں کر رہی ہوں. آپ کی بات بہت ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بھی سچویشن رشتوں میں اب آ گئی ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ جب میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے نکاح کے بعد، اس وقت میاں بیوی ایک دوسرے کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں نکاح سے پہلے جانچو، نکاح کے بعد نبھاؤ. بعد میں نبھانا ہوتا ہے، جانچنا نہیں ہوتا. جانچنے کا وقت آپ کو پہلے دیا قرآن نے بھی، احادیث نے بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے سے پہلے اچھی طرح فیصلہ کر لو، سوچ لو، پوچھ لو لوگوں سے، محلے داروں سے، عزیز و اقارب سے. وہ جانچنے کا وقت. ہم شادی کے بعد میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں، پرکھنا شروع ایویلیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ایویلیویشن کا ٹائم نہیں ہے، اب نبھانے کا ٹائم ہے. دیکھیے جو عورت آپ کے نکاح میں آئی ہے یا جو مرد آپ کے نکاح میں آیا ہے وہ آئیڈیلی کوئی دنیا میں آئیڈیل نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ خوبیاں اور خامیاں کٹھی ہو کر آئی ہیں. دیکھیے جو سملیرٹیز ہیں نا فضا، اس کے اوپر بات کریں، اور جو اختلافات ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس پہ گفتگو نہ کریں. اختلاف میں بھی ایک نہ ایک پہلو ضرور نکل آتا ہے اتفاق کا. کمیونیکیشن. دیکھو سب سے بڑا پرابلم ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی یا بچے اور والدین ایک دوسرے گفتگو کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے یورپ میں آپ جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ایک جملہ بولتے ہیں لیٹس ٹاک. جو بھی ہو جائے، وہ ڈیورس پہ کھڑے بھی ہوں نا کورٹ میں، عدالت میں، تو وہاں بھی کہتے ہیں ایک دوسرے سے لیٹس ٹاک، بات تو کریں ہم. تو جب آپ بات کرتے ہیں تو سملیرٹیز کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے آپ کا. ڈفرینسز کو چھوڑ دیں، وہ ہر انسان میں ہوتے ہیں، ہر انسان میں کمی بھی ہوتی ہے. آپ نے جب کسی کو نکاحی فائٹ کر لیا نا تو ایکچولی آپ نے اس کی خوبیاں اور خامیاں سمیت اسے قبول کر لیا. اب قرآن کہتا ہے، کیا اچھے الفاظ ہیں کہ مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے. اب مجھے اس کی خامیوں کو اجاگر نہیں کرنا، مجھے اس کی خامیوں کو چھپانا ہے. اس نے میری خامیوں کو چھپانا ہے. کمیاں ہوتی ہیں دونوں طرف سے، ان کمیوں کے ساتھ ہی ہم نے زندگی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. کیا بات ہے جی. تھینک یو سو مچ کاشف فراز صاحب، بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ آج اس ٹاپک کو ڈسکس کر کے. اور میں کہتی ہوں کہ کسی بھی انسان کی کوئی ایک رہنمائی ہو جائے، کسی کا گھر بس جائے، بچ جائے، تو بڑا اچھا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی سمجھ آ جائے کہ کیا ایسے ٹرکس اور فارمولاز ہیں یا لوگوں نے اپنی شادیوں کو اگر بچایا ہے، گھر بسایا ہے کس طریقے سے. تو یہ اچھا آج کی چیز کا مقصد یہی تھا
کہ جو لوگ اپنے انا میں ہیں, جو لوگ اپنی اکڑ میں ہیں اور کوئی مسئلے ہیں ان کی شادیوں میں, تو وہ بیٹھ کے جو ہے نا اپنے مسئلوں کو سولو کریں, اپنی شادیوں کو ٹھیک کریں اور اپنے گھریلو حالات ٹھیک کریں, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ طلاق کی نوبت لے لیتی ہیں. تو رشتوں کو خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سے ان کی جڑوں کو پکڑ لیا جائے تاکہ وہ مضبوط ہوں, کیونکہ جس پودے کو آپ پانی ڈال لیں وہ بڑے ہو کے آپ لوگوں کو پھل بھی دے رہے ہیں, مطلب آپ کے بچوں کی صورت میں. تو پھر آپ اپنی سچویشنز کو دیکھیے اور بہتر کیجیے. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے ہر ایک کی شادی کے